السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے آغاز میں حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان جاویدار قبیلے میں موجود تھیں۔ اسلان کہتی ہے جب سے وہ آیا ہے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں وہ چاہتا کیا ہے؟ اسلان کہتی ہے وہ جرگہ بلا کر ہمارے قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کی امانت کی حفاظت کروں گی اور ہار نہیں مانوں گی۔ حلیمہ کہتی ہے ہم بھی ارطغرل کی امانت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دھندار کچھ اور سوچ رہا ہے۔ وہ ہنلی بازار بیچ کر واپس اپنے بھائیوں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اسلان کہتی ہے کائے قبیلے نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں کیا کروں گی؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں ابھی اطمینان رکھو بیٹی، ابھی کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے۔ دوسری طرف ارطغرل محالث کے آدمی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ آدمی اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اس سے پوچھتا ہے بتاؤ محالث کس کے لیے کام کرتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے رکو میں بتاتا ہوں۔ ارطغرل رک جاتا ہے۔ اتنے میں آدمی ارطغرل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارطغرل اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے مزید دو آدمی آ جاتے ہیں۔ اس طرح ارطغرل ان دونوں کو مار دیتا ہے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں حائمہ خاتون کا سامنا کراجہ سے ہو جاتا ہے۔ اسلان کہتی ہے یہ کراجہ خاتون ہے، بہادر صاحب کی بیوی۔ کراجہ کہتی ہے انشاءاللہ اسلان کے جانے کے بعد ہماری دوستی جاری رہے گی، کیونکہ شادی کے بعد یہ ترک و طلب کے ساتھ چلی جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہے ہماری دوستی تب تک ہے جب تک اسلان یہاں موجود ہے۔ پھر اسلان کہتی ہے کراجہ خاتون کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی پریقین مت ہو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ دوسری طرف سمکو نے آزاد ہونے والے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور باقیوں کو پکڑ لیا تھا۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سمکو کہتا ہے اپنے ہتھیار ڈال دو ارطغرل، ورنہ یہ سب مارے جائیں گے۔ ارطغرل اپنی تلوار پھینک دیتا ہے۔ پھر ایک آدمی ارطغرل کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ اتنے میں سمکو کا ایک آدمی آ کر اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل نے ہمارے دو آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ سمکو کہتا ہے لعنت ہو اس ترک پر۔ پھر سمکو کا آدمی کہتا ہے ہمیں محالث کے آدمی کے گھوڑے کے پاس یہ کبوتر ملا تھا۔ سمکو کہتا ہے اب اس کے ذریعے ہم آرس کو پیغام بھیجیں گے کہ ارطغرل ہمارے پاس ہے، پھر وہ سونا لانے کی تیاری کرے گا۔ ہم رات ایک قریبی غار میں گزاریں گے، چلو روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سمکو کے آدمی سب کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف کراجہ کہتی ہے تو آپ ہنلی بازار بیچ کر یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دھندار نے بہادر صاحب کو کہا ہے کہ اگر وہ اپنے قبیلے کا سردار منتخب ہو گیا تو بازار بہادر صاحب کو بیچ دے گا۔ اسلان کہتی ہے ان دونوں کی ملاقات کب ہوئی؟ کراجہ کہتی ہے امیر سعد الدین نے ان دونوں کو ملوایا تھا۔ پھر حائمہ خاتون اور حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جو ارطغرل کو خواب آ رہا تھا۔ ارطغرل کچھ آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ پہنچتا ہے تو وہاں بہت سارے مزید آدمی آ جاتے ہیں اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل باقی سب کو مار دیتا ہے اور آخر میں ان کے سربراہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ ارطغرل اس کو گرا کر کہتا ہے اپنا چہرہ دکھاؤ کمینے، کون ہو تم؟ پھر ارطغرل اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ایک غار میں موجود تھا۔ اس کا ساتھی پوچھتا ہے آپ نے بھاگ کر اپنی جان کیوں نہیں بچائی ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے ہم اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں۔ اتنے میں سمکو اندر سے آ جاتا ہے اور دوسرے آدمی کو کہتا ہے میں تمہیں کتنی دفعہ کہوں کہ ارطغرل سے بات نہیں کرنی، آپ دور رہو اس سے۔ پھر ارطغرل سمکو کو کہتا ہے ان سب کو جانے دو، تمہارا کام صرف میرے ساتھ ہے۔ سمکو کہتا ہے میں تمہیں اور انہیں بیچ کر اس علاقے سے چلا جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، وہ تم سب کو جلد یا دیر سے مار دے گا۔ اگر تم مجھے اور ان سب غلاموں کو جانے دو تو میں اسے مار دوں گا اور تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو اس سے بچا لوں گا۔ سمکو ہنستے ہوئے کہتا ہے تم اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر ہوتے تو اس کے جال میں نہ پھنستے۔ یہ کہہ کر سمکو اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور حلیمہ واپس اپنے قبیلے پہنچ گئی تھیں۔ حلیمہ کہتی ہے دھندار کے بازار بیچنے کے فیصلے سے بہادر کے لیے جاویدار قبیلے کا سردار بننا آسان ہو جائے گا۔ اتنے میں دھندار وہاں آ کر کہتا ہے جو بھی بازار کی مناسب قیمت ادا کرے گا بازار اس کا ہو جائے گا، اور بہادر صاحب قابل قبول آدمی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے اور اسلان خاتون کا کیا ہوگا؟ دھندار کہتا ہے وہ ہمارے قبیلے میں آ کر اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتی، اب سے میں ارطغرل صاحب کا ساتھ دوں گی۔
یہ کہہ کر حلیمہ باہر نکل جاتی ہے۔ کارا جیسر میں آرس ماریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ماریا بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اتنے میں لوکس اندر آ کر کہتا ہے، امیر سعد الدین نے خبر بھیجی ہے کہ دھندار اور بہادر آپس میں رضامند ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک اور سپاہی اندر آ کر آرس کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ خط کبوتر لایا ہے۔ آرس اسے پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، آرس، میں نے تمہارے سارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ ارطغرل ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اب مجھے 10,000 سونے کے سکے ادا کرو اور 2 ملکوں کے درمیان متوقع جنگ کو بچا لو۔ اگر تم نے قیمت ادا نہ کی تو میں ارطغرل کو سب کچھ بتا دوں گا۔ سمکو۔ آرس کھڑا ہو کر لوکس کو کہتا ہے، اب جاؤ اور ان سب کو قتل کر دو۔ یہ سن کر لوکس باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کائے قبیلے میں حلیمہ سلطان اور حکیم ارطغرل بامسی کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، دھندار صاحب انلی بازار بیچ کر یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ارطغرل صاحب کے مقصد سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو روکیں اور آپ ہمارا ساتھ دو۔ بامسی کہتا ہے، ہر چیز بلائی جا سکتی ہے لیکن ارطغرل صاحب کا مقصد نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف دھندار نے بھی کچھ جرگے کے آدمیوں کو بلایا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے، ارطغرل صاحب آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بھی ایک ایک آدمی سے بات کریں گے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ بازار بیچ کر ہم سارا سونا قبیلے کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ کارا جیسر میں ماریا ہوش میں آ جاتی ہے۔ آرس اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ پھر وہ ماریا کے پاس آ کر کہتا ہے، اب یا تو تم بولو گی یا پھر آخری دفعہ بولو گی۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ مجھے سب کچھ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ماریا کہتی ہے، مجھے یہ سب کچھ انتھیوس کے کہنے پر کرنا پڑا۔ اس نے میرے بھائی کو غلام بنایا ہوا تھا۔ دروازے پر وہ خط میں نے لٹکایا تھا۔ آرس کہتا ہے، تم نے میرے ساتھ غداری کی۔ ماریا کہتی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھی۔ آرس کہتا ہے، انہوں نے تمہیں جال میں پھنسایا، میں تمہیں ان سے بچا لوں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ سمکو کا وہ آدمی انتھیوس کہاں ہے؟ دوسری طرف ترگت اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ تھا۔ دوسری طرف سمکو نے ارطغرل اور باقی لوگوں کو ایک جگہ بٹھایا ہوا تھا۔ اتنے میں انتھیوس کی طرف سے مزید آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل کا ساتھی کہتا ہے، اب یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے، کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، میں نے زندگی میں آپ جتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، باقی سب ساتھیوں کو بتا دو کہ اب ہم ایک آخری دفعہ لڑائی لڑیں گے، وہ تیار ہو جائیں۔ اتنے میں سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے، غلاموں کو کھڑا کرو، ہم جا رہے ہیں۔ کارا جیسر میں آرس اپنے شہنشاہ کی طرف ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے، ہماری سرحد کے قریب ترک قبیلے بہت بری حالت میں ہیں۔ امیر سعد الدین اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ بہت جلد حنلی بازار بھی ہمارا ہو جائے گا۔ آپ اپنی فوج بھیج دیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ترکوں سے وہ سب کچھ چھین لیں جو انہوں نے ہم سے چھینا تھا۔ کائی قبیلے میں جرگے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سب لوگ باہر کھڑے تھے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ ترگت اور اس کے ساتھی سپاہی جنگ سے واپس لوٹ آئے تھے۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ سب اپنے گھوڑوں سے اتر کر اپنے پیاروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے، ہم نے اپنے سلطان اور اپنی ریاست کی ذمہ داری اللہ کے حکم سے پوری کر دی ہے اور اب واپس آ گئے ہیں۔ پھر ترگت پوچھتا ہے، یہ جرگے کے آدمی کیوں کھڑے ہیں والدہ؟ کیا سب خیر ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، ہم نئے سردار کا انتخاب کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کچھ حیران ہوتا ہے۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہیں، ہم اندر چل کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر وہ ترگت کو لے کر اندر چل پڑتے ہیں۔ اندر جا کر ترگت کائی قبیلے کے جھنڈے کو اٹھا کر چومتا ہے اور ارطغرل کو یاد کر کے دکھی ہو جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں، ابھی بھی ارطغرل کا دکھ تازہ ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، اتنا تازہ ہے کہ دھندار صاحب بازار کو بیچ کر واپس اپنے بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ترگت چونک جاتا ہے۔ پھر وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، حلیمہ والدہ، دھندار صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ دھندار کہتا ہے، ہم بازار بیچ کر پہلے کی طرح متحد ہونا چاہتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، ہم کئی سال ارطغرل صاحب کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، کیا ایسا کرنا ان کی یاد کے ساتھ غداری نہیں ہوگی؟ بامسی کہتا ہے، بے شک یہ غداری ہوگی بھائی، یقیناً غداری ہوگی۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں، ارطغرل کے شہید ہونے کے بعد ہمارا قبیلہ مشکل میں آ گیا تھا، اس لیے دھندار کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ارطغرل صاحب اس فیصلے کے خلاف ہیں اور اب یہ خود سردار بننا چاہتے ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، اسلان بھی مشکل میں ہے، اس کا چچا بہادر واپس آ گیا ہے
और वो अपना कबीला भी यहाँ मुंतकिल करना चाहता है। तुर्गत पूछता है, वो आदमी कैसा है अर्तुग साहब? अर्तुग कहता है, वो बिल्कुल उराल जैसा है। फिर तुर्गत कहता है, हाइमा वालदा, हमारे सिपाही अभी अभी जंग से वापस आए हैं, हमारे कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो ये जरगा कल मुनक्कद कर लें और शहीदों के घर वालों को अकेला ना छोड़ें। इस बात पर सब रजामंद हो जाते हैं। फिर तुर्गत कहता है, अब मुझे जावदार कबीले जाना होगा, उनके सिपाही भी शहीद हुए हैं, मैं जाकर उनके घर वालों से अफसोस करूँगा। यह कहकर तुर्गत वहाँ से चला जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।